سورہ مبارکہ کی آیات کے اندر خلاق دو عالم نے قسم کھا کر ہم تک ایک پیغام کو پہنچایا، والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، جو بھی انسان ہے وہ گھاٹے کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، یہ اس کریم خالق کی رحمت ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں گھاٹے کی طرف متوجہ فرمایا بلکہ گھاٹے سے بچنے کا طریقہ بھی ہمارے لیے بیان فرمایا۔ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ بندہ خسارے سے بچ جائے گا کہ جو صاحب ایمان بن جائے گا۔ صرف ایمان لانا کافی ہے، واو عاطفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی شرط ہے وہی بعد والی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے۔ میرا اللہ یہ دو چیزیں کافی ہیں، ایمان لائے، عمل صالح کر لیا، نہیں قرآن کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کی تیسری شرط بھی ہے کہ جب تمہیں حق کا پتہ چل گیا ہے اپنے تک حق کو محدود نہ رکھو بلکہ دوسروں تک بھی حق کو پہنچاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی بات کرو گے، ایمان والے بنو گے، عمل صالح کرو گے، اس راہ میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک تک اور پاک پیغمبر سے لے کر اس وقت تک آپ تاریخ انسانیت، ہدایت، تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ علیہ السلام پڑھ کر دیکھ لیں کہ حق بات جب کی جاتی ہے تو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن جی کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پریشان نہ ہونا، ابدی گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو پھر کچھ عرصہ صبر کر لو، آخرت میں اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارا دل چاہے گا۔ صبر کرو، حق بات پر ڈٹ جاؤ اور پھر صبر کرو۔ اور باقاعدہ ایمان کی بات ہے نا تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے، پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، فرمایا حق کی بات کرو اگرچہ تمہارا نقصان کیوں نہ ہو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو حق بات کرتا ہے، جو مصلحت کا شکار ہو وہ مومن نہیں۔ یہ حدیث ہے، حق بولو، سچ بولو، بے شک تمہارا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اور کبھی باطل کا سہارا نہ لو اگرچہ تمہارا فائدہ کیوں نہ ہو۔ لہذا جو عقیدہ ہے اس کا عمل سے اظہار ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یہ ایمان، یہ عمل صالح، یہ حق کہنا، یہ حق کی بات کرنا، قرآن کا بھی یہی نظریہ ہے اور سیرت آل محمد کا بھی یہی پیغام ہے۔ شب جمعہ ہے، یقیناً آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہوں گے، زیارت وارثہ یا دیگر امام حسین علیہ السلام کی جو زیارتیں ہیں پڑھا کریں۔ ہفتے میں روزانہ پہلے تو کوشش یہ کریں کہ 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہمارا سلام ہمارے مولا کی خدمت میں پہنچنا چاہیے۔ عشر محرم کا پیغام اپنے دلوں میں محفوظ کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ہمارا رابطہ مولا حسین علیہ السلام سے صرف 10 دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورا سال ہمارا رابطہ مولا سے ہونا چاہیے۔ یہ وہ بارگاہ نہیں کہ جو 10 دن کھلا رہتا ہے دروازہ اور پھر بند ہو جاتا ہے، نہیں نہیں، یہ ہماری اپنی قسمت ہے۔ یہ 10 دن تو ایک ٹریننگ کا ذریعہ ہے، آپ کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ پڑھنے والا آپ کو راہ حسینی بتاتا، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، مقصد حسینی بیان کرتا ہے، محبت حسین جو آپ کے دلوں کے اندر ہوتی ہے اس کو مزید بیان کرتا ہے۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ سارا سال اس عشق حسینی کی شمع کو بجھنے نہیں دینا۔ روزانہ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے مولا سے، روزانہ آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ اور مومنین کرام، کچھ باتیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جنہیں اپنے پلے باندھ لیں، روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم علامہ حلی، جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی سیرت اور کردار پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، یہ اتنی عظمت والے عالم ہیں کہ ان کا مزار مولا علی علیہ السلام کے روضے کے پاس ہے۔ علم کے لحاظ سے بڑا مقام ہے علامہ حلی علیہ رحمہ کا۔ خواب میں مرنے کے بعد آئے، کسی نے پوچھا یہ بتائیں کیسا رہا معاملہ؟
آخرت بخیر ہو گئی؟ کہا الحمدللہ. کہا کس وجہ سے؟ کہا کتاب الالفین و زیارت الحسین. بھائی توجہ کیجئے گا، علامہ ہلی نے کتاب لکھی الفین، جس میں محبت اور ولایت علی علیہ السلام پر انہوں نے 2000 دلیلیں دی ہیں کہ علی حق کا امام ہے. یہ علامہ ہلی نے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ہستیوں کی سیرت اور کردار اور ان کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جو قرآن کہتا ہے سیرت آل محمد بھی وہی کہتی ہے. قرآن کہتا ہے آخرت کے گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو نا، مومن بنو، نیک عمل کرو، حق دوسروں تک پہنچاؤ، ایک دوسرے کو صبر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو. شب جمعہ ہے، بات جہاں سے چلی تھی کہ روزانہ کوشش کریں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھا کریں. زیارت وارثہ چند دن پڑھیں گے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. اور علامہ ہلی کا میں نے حوالہ دیا، دنیا سے جانے کے بعد کسی نے پوچھا قبلہ اتنا بڑا عالم بخشش ہو گئی؟ کہا ہو گئی. کہا کس وجہ سے؟ کہا 2 چیزوں کی وجہ سے. باپ کی ولایت کو ثابت کیا، کتاب الالفین لکھی، اور دوسرا زیارت الحسین. ساری زندگی 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھتا تھا. لہذا مومن ہیں، کوشش کریں، عزادار ہیں، 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہمارا سلام مولا کی خدمت میں پہنچنا چاہیے. اور یہ سلام میرا اور آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ معصوم کا کلام ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسی روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ. یعنی ہم سلام کر کے کہتے ہیں کہ اے مولا حسین، ہم آپ کو ایک فرد نہیں سمجھتے، ایک شخص نہیں سمجھتے. حضرت آدم کے وارث ہیں تو آپ، حضرت نوح کے وارث ہیں تو آپ، حضرت ابراہیم کے وارث ہیں تو آپ، حضرت موسیٰ کے وارث ہیں تو آپ، حضرت عیسیٰ کے وارث ہیں تو آپ، حضرت پاک پیغمبر کی رسالت کے وارث ہیں تو آپ، امیر المومنین علی ولی اللہ کی ولایت کے وارث ہیں تو آپ. جی جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، یہ سلام مولا کی خدمت ضرور کیا کریں. اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمے پر غور کریں. ہم اپنے گھر میں، مسجد میں، وطن میں یا کربلا کھڑے ہو کر، شب جمعہ ہے، ایام عزا ہیں، دعا کریں اللہ ہم سب کو آئندہ ایام عزا سے پہلے کربلا کی زواری نصیب فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے خلوص کے ساتھ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ مومنین کرام، یہ سلام کرنے کے بعد ہم ایک جملہ کہتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. مولا میں اپنے وطن میں کھڑا ہو کر یا کربلا آپ کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر گواہی دینے آیا ہوں، قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا. وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حق ادا کر دیا. لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ نے اپنے بچے قربان کر دیے. وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکیوں کا راستہ دکھانے کا حق ادا کر دیا. وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو گناہوں سے روکنے کا بھی حق ادا کر دیا. اور آپ نے اس حال میں شہادت پائی، آپ اللہ پر راضی تھے، رب آپ سے راضی تھا. یہ زیارت پڑھا کریں، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا کریں. دیکھا آپ نے کہ جو قرآن کہتا ہے اعمال صالح کرو، مولا کی زیارت میں مومن اعتراف کرتا ہے. صاف ظاہر ہے جو زبان سے کہتا ہے اسے کرنا بھی چاہیے. اسی کا نام ایمان بھی ہے، اسی کا نام اسلام بھی ہے، اور اسی کا نام عزاداری حسین بھی ہے. باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم